ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی پہلی قسط شاہد احمد دہلوی کی تحریر دلی کے چٹخارے پیش کریں گے فواد خان۔ شاہجہاں بادشاہ نے آگرے کی مچمچاتی گرمی سے بچنے کے لیے دلی کو حکومت کا صدر مقام بنانے کے لیے پسند کیا اور جمنا کے کنارے قلعہ معلیٰ کی نیو پڑی۔ یہاں ہو کا عالم تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جمنا کے کنارے کنارے ہلالی شکل میں شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ ہزاروں مزدور قلعے کی تعمیر میں لگ گئے۔ ان کے بال بچے، کنبے قبیلے والے سب ملا کر 1,00,000 1,50,000 لاکھ آدمی تو ہوں گے۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سودا سلف بیچنے والے بھی آ گئے۔ گھاس پھوس کی جھونپڑیاں اور کچے مکانوں کی آبادی میں خاصی چہل پہل رہنے لگی۔ لال قلعے کے پہلو میں دریا گنج کے رخ متوسلین شاہی اور امیر امرا کے محلات، ڈیوڑیاں اور حویلیاں بننی شروع ہو گئیں۔ ادھر قلعے کے سامنے پہاڑی پر جامع مسجد ابھرنی شروع ہوئی۔ شہر کے بازاروں کے نقشے بنے۔ جہاں اب پریڈ کا میدان ہے، یہاں اردو بازار، خانم کا بازار اور خاص بازار تھا۔ چاندنی چوک یہیں تھا اور قلعے کے چوک پر ختم ہوتا تھا۔ جا بجا نہروں اور باغوں سے شہر کو سجایا گیا تھا۔ جب قلعے کی تعمیر مکمل ہوئی اور بادشاہ نے اس میں نزول اجلال فرمایا تو شاہجہاں آباد سج سجا کر دلہن بنا۔ پہلا دربار ہوا تو بادشاہ نے خزانے کا منہ کھول دیا۔ مغل شہنشاہوں کی بے انتہا دولت پانی کی طرح بہنے لگی اور رعایا فارغ البال اور مالا مال ہو گئی۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق بازاروں میں دنیا زمانے کی چیز موجود۔ اس کے علاوہ فرمان ہوا کہ روز مرہ سودا گلی گلی اور کوچے کوچے پھیری والے آواز لگا کر بیچیں۔ چنانچہ دلی میں یہی دستور چلا آتا تھا کہ گھر بیٹھے 1 پیسے سے لے کر 1,000 روپے کی چیز پھیری والوں سے بازار کے بھاؤ خرید لو۔ اصل میں پردہ نشین خواتین کی آسائش بادشاہ کو منظور تھی کہ جس کا جی چاہے اپنی جوڑی پر ضرورت کی چیز لے لے۔ دلی کی عورتیں بیٹی کا پورا جہیز گھر بیٹھے خرید کر جمع کر لیا کرتی تھیں۔ گھر سے قدم نکالنا برا سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں ان کا ڈولا آتا تھا اس گھر سے ان کی کھاٹ ہی نکلتی تھی۔ کنجڑے، قصائی، کسیرے، ٹھٹیرے، قلعیگر، بڑھئی، کھٹبنے، بزاز، منیار، فصل کا میوہ اور رت کا پھل بیچنے والے، حد یہ کہ پھول والے تک بڑی دلکش آواز لگاتے تھے اور گلی گلی سودا بیچتے پھرتے تھے۔ ان کی آوازیں پھر کبھی آپ کو سنائیں گے، اس وقت تو صرف ایک آواز سن لیجئے۔ ریشم کے جال میں ہلایا ہے، نکتیاں بنا قدرت کا عودہ بنا، جلیبہ کھا لو۔ ایک تو بول دلکش، اس پر ترنم غضب، جیت بتا کر یہی چاہتا ہے کہ سودے والا خالی نہ جانے پائے۔ گنڈے دمڑی کی اوقات ہی کیا، جھٹ آواز دی، اے بھائی جلیبے والے یہاں آنا۔ اچھا بوا کہہ کر وہ ڈیوڑی پر آ گیا۔ ہاں بوا کیا حکم ہے؟ اے بھائی حکم اللہ کا، دھیلے کا جلیبہ دے جاؤ۔ پھیری والا دھیلے کے ڈھیر سارے شہتوت دے گیا۔ اچھے زمانے، سستے سمے، پیسے میں 4 سودے آتے تھے۔ دلی کے دل والے صدا کے چٹورے ہیں۔ شاید اس زبان کے چٹخارے کے ذمہ دار یہی چٹپٹے پھیری والے ہیں جن کی سریلی آوازیں دل کو کھینچتی ہیں۔ شاید ہی کوئی سودے والا ہو جو کسی شوم کے گھر سے خالی جاتا ہو۔ دہلی پاولا ہر گلی سے مل جاتا ہے۔ باہر والے دلی والوں کے یہ طور طریقے دیکھتے تو ان کی آنکھیں پھٹتی۔ شاہی سن 57 کے ساتھ ختم ہوئی، مگر دلی والوں کی زبان کا چٹخارا اور شاہ خرچیاں پھر بھی نہ گئیں۔ زبان کے چٹخارے کا ذکر آیا ہے تو اس شہر والوں کے ایک اسی پہلو کو لے لیجئے۔ دلی والوں کو اچھا کھانا اور طرح طرح کے کھانوں کا شوق تھا۔ یہ شوق انہیں ورثے میں ملا تھا۔ اگلے دلی والوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بادشاہ سے بال واسطہ یا بلا واسطہ وابستہ نہ ہو۔ بادشاہ کی دولت میں حصہ رسد سب کو پہنچتا تھا۔ مہنگائی نام کو نہ تھی۔ روپے پیسے کی طرف سے فراغت، بے فکری سے کماتے تھے اور بے فکری سے اڑاتے تھے، اور باتوں کی طرح کھانے پینے میں بھی قلعے والوں کی تقلید کی جاتی تھی۔ ہر قسم کے کھانے رکابدار اور باورچیوں سے تیار کرائے جاتے تھے۔ ہفت بازاری سے لے کر ٹکے کی اوقات والے تک ہر ایک کو خود بھی اپنے ہاتھ کا کمال دکھانے کا شوق تھا۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کئی کھانے ایجاد کیے جن میں سے مرچوں کا دملہ آج بھی دلی والوں کے گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ غریبوں میں اب بھی کسی کسی کے ہاں طاہری ایسی پکتی ہے کہ بریانی اس کے آگے ہیچ ہے۔ کبھی ان کے ہاں مونگ پلاؤ یا یخنی پلاؤ کھانے کا اتفاق ہو تو انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیے۔ ماش کی دال ایسی مزیدار کہ کوئی اور لگاون سے لگا نہیں کھاتا۔ گھروں کے علاوہ بعض بازاروں کے دکانداروں نے کسی ایک چیز میں ایسا نام پایا کہ آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے۔ مثلاً گھنٹے والا حلوائی، چڑیا والا کبابی، سرکی والوں کا کھیر والا، پائے والوں کے چچا کبابی، قابل عطار کے کوچے کا حلوہ سوہن والا، شاہ گنج کا نواب قلفی والا، فراش خانے کا شابو بھٹیارا، لال کنویں کا حاجی نانبائی اور چاندنی چوک کا گنجا نہاری والا۔ یہ وہ نام ہیں جو دلی میں زبان زدے عام تھے، ورنہ شاید ہی کوئی محلہ ایسا ہو جس میں ان سب سودے بیچنے والوں کی دکانیں نہ ہوں۔
مشہور دکانداروں کے ہاں سودا سلف صاف ستھرا، نفیس اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ پشتہ پشت سے ان کے ہاں یہی کام ہوتا چلا آتا ہے۔ ان کے خاندانی نسخے ان کے سینوں میں محفوظ رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہر کاروبار کی طرح ان کے بھی چند بھید ہوتے ہیں۔ عوام کے اس نظریے نے اتنی شدت اختیار کی کہ طرح طرح کی روایتیں اور افواہیں شہر میں پھیل گئی تھیں۔ چچا کبابی گولے کے کباب ایسے بناتے تھے کہ سارا شہر ان پر ٹوٹا پڑتا تھا۔ پائے والوں کے رخ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پہلو میں ان کا ٹھیا تھا۔ چچا کے دادا کے کباب بادشاہ کے دسترخوان پر جایا کرتے تھے۔ شہر میں مشہور تھا کہ چچا کے دادا جیسے کباب نہ تو کسی نے بنائے اور نہ آئندہ بنائے گا۔ ان میں کچھ ایسا سلون پن پایا جاتا تھا کہ کھانے والا ہونٹ چاٹتا رہ جاتا تھا۔ ہم نے اکثر بڑے بوڑھوں سے پوچھا کہ آخر ان کبابوں میں اور ان کبابوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے، میاں بس چپ کے ہو جاؤ، کچھ کہنے کا مقام نہیں ہے۔ آخر کچھ تو بتائیے میاں، سمجھے بھی یہ سلون پن کاہے کا ہوتا تھا؟ نمک کا ہوتا ہوگا۔ اماں آدمی کا گوشت کھلاتا تھا، آدمی کا گوشت، اور نہیں تو کیا۔ جب وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی ہوئی ہے تو سینکڑوں کھوپڑیاں تہخانے میں سے نکلیں۔ آپ نے خود دیکھا تھا؟ خود تو نہیں دیکھا تھا، البتہ کان گنہگار ہیں۔ روزانہ آدمی غائب ہوتے رہے اور کوئی انہیں تلاش نہ کرے، کیا پتہ چل سکتا ہے؟ آدمیوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ مگر کھوپڑیاں آخر تہخانے میں کیوں بھر رکھی تھیں؟ او بھائی مجھے کیا معلوم، مگر کچھ نہیں، تمہاری تو عادت ہی حجت کرنے کی ہے۔ ناراض ہو کر چلے گئے۔ لا حول ولا قوت۔ بھلا یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ سچ ہے، افواہوں کی دیوی بڑی بھیانک ہوتی ہے، جو اپنی ہزاروں خاموش لٹکی ہوئی زبانوں سے ہوا میں بس کھولتی رہتی ہے۔ اصل میں اجزائے ترکیبی کے صحیح اور خاص تناسب کی وجہ سے ایک مخصوص ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر تاؤ بھاؤ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بھلا کھیر ایسی کون سی انوکھی چیز ہے، گھر گھر پکتی ہے، مگر سرکی والوں کی دکان کے پیالوں میں اور ہی مزہ ہوتا تھا۔ وہی دودھ، چاول اور شکر کا آمیزہ ہے، مگر تناسب اور تاؤ وہی ہے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ دولت کی چاٹ کھا رہے ہیں۔ شابو بھٹیارے کے ہاں شوربہ مشہور تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہاں بادشاہی وقت کا شوربہ ہے۔ ارے بھائی، بادشاہی وقت کا یہ کیسے؟ اجے حضرت، یہ ایسے کہ ہم شوربے میں سے روزانہ ایک پیالہ بچا لیتے ہیں اور اگلے دن کے شوربے میں ملا دیتے ہیں۔ یہ دستور ہمارے ہاں 7 پیڑھی سے چلا آ رہا ہے۔ یوں ہمارا شوربہ شاہی زمانے سے چلا آتا ہے۔ حاجی نان بھائی کے ہاں یوں تو شادی بیاہ کے لیے خمیری کلچے اور شیرمال تیار کیے جاتے اور ایسے ملائم کہ ہونٹوں سے توڑ لو، مگر ان کا ہنر دیکھنا ہو تو فرمائش کر کے پکوا لیجئے۔ روٹیوں کے نام ہی سن لیجئے: روغنی روٹی، بری روٹی، قیمہ بھری روٹی، بیسنی روٹی، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، باقرخانی، شیرمال، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، غوثی روٹی، نان منبا، نان گلزار، نان قماش، تافتان، روے کے پراٹھے، میدے کے پراٹھے، گول، چوکور، تکونے۔ غرض روٹی کی کوئی شکل اور ترکیب ایسی نہیں ہے جو ان کے تندور میں تیار نہ ہو سکتی ہو۔ حاجی نان بھائی کا ذکر آیا تو یادش بخیر میاں گنجے نہاری والے یاد آ گئے۔ اصل میں نہاری والے نان بھائی ہی ہوتے ہیں، بھٹیارے نہیں ہوتے۔ نہاری تو جاڑوں میں کھائی جاتی ہے، گرمی اور برسات میں نہیں کھائی جاتی۔ خالی دنوں میں نہاری والے اپنا تندور گرم کرتے ہیں اور روٹی پکانے پر ان کی گزر اوقات ہوتی ہے۔ سن 47 کی دلی اجڑنے سے پہلے تقریباً ہر محلے میں ایک نہاری والا موجود تھا، لیکن اب سے 40-50 سال پہلے صرف 4 نہاری والے مشہور تھے۔ انہوں نے شہر کے چاروں کھونٹ داب رکھے تھے۔ گنجے کی دکان چاندنی چوک میں نیل کے کٹرے کے پاس تھی اور شہر میں اس کی نہاری سب سے مشہور تھی۔ دلی سے باہر اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نہاری کیا ہوتی ہے۔ بعض شہروں میں یہ لفظ کچھ اور معنوں میں مستعمل ہے۔ مثلاً چوپایوں کو، خصوصاً گھوڑوں کو تقویت دینے کے لیے ایک گھولوا پلایا جاتا ہے جسے نہاری کہتے ہیں۔ بعض جگہ پایوں کو نہاری کہا جاتا ہے۔ دلی میں یہ ایک خاص قسم کا سالن ہوتا تھا جو بڑے اہتمام سے تیار کیا جاتا تھا اور بازار میں فروخت ہوتا تھا۔ اس کے پکانے کا ایک خاص طریقہ ہے اور اس کے پکانے والے بھی خاص ہوتے ہیں۔ نہاری کو آج سے نہیں، 57 کے پہلے سے دلی کے مسلمانوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یوں تو گھر میں بھی اور باہر بھی سینکڑوں قسم کے قورمے پکتے ہیں، مگر نہاری ایک مخصوص قسم کا قورمہ ہے جس کا پکانا سوائے نہاری والوں کے اور کسی کو نہیں آتا۔ اس کی پخت و پز کی ایک خصوصیت ہے کہ اسے ساری رات پکایا جاتا ہے اور پکنے کی حالت میں ہمہ وقت اس کا تاؤ مساوی رکھا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے بڑی مشق و مہارت کی ضرورت ہے۔ تیسرے پہر سے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ دکان کی دہلیز کے پاس زمین میں گڑھا کھود کر ایک گہرا چولہا یا بھٹی بنائی جاتی ہے اور اس میں ایک بڑی سی دیگ اس طرح اتار کر جما دی جاتی ہے کہ صرف اس کا گلا باہر نکلا رہ جاتا ہے۔ چولہے کی کھڑکی باہر کے رخ کھلتی ہے۔
اس میں سے ایندھن ڈالا جاتا ہے جو دیگ کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ آگ جلانے کے بعد جیسے قورمے کا مسالہ بھونا جاتا ہے، گھی میں پیاز داغ کرنے کے بعد دھنیا، مرچیں، لہسن، ادرک اور نمک ڈال کر نہاری کا مسالہ بھونا جاتا ہے۔ جب مسالے میں جالی پڑ جاتی ہے تو گوشت کے پارچے خصوصاً ادلے ڈال کر انہیں بھونا جاتا ہے۔ اس کے بعد اندازے سے پانی ڈال کر دیگ کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ پکانے والے کو جب ادھ گلے گوشت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو دیگ کا منہ کھول کر اس میں 25-30 بھیجے اور اتنی ہی نلیاں یعنی گودے دار ہڈیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ شوربے کو لبدڑا بنانے کے لیے آلن ڈالا جاتا ہے۔ پانی میں آٹا گھول کر آلن بنایا جاتا ہے۔ اب دیگ کے منہ پر آٹا لگا کر کنڈے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیگ ساری رات پکتی رہتی ہے اور اس کا تاؤ دھیما رکھا جاتا ہے۔ 12-14 گھنٹے پکنے کے بعد جب الصبح دیگ پر سے کنڈا ہٹایا جاتا ہے تو دور دور تک اس کی اشتہا انگیز خوشبو پھیل جاتی ہے۔ سب سے پہلے دیگ میں سے بھیجے اور نلیاں نکال کر الگ لگن میں رکھ لی جاتی ہیں۔ پھر گاہکوں کا بھگتان شروع ہوتا ہے۔ یہ کھانا چونکہ دن کے شروع ہوتے ہی کھایا جاتا ہے اس لیے اس کا نام نہار کی رعایت سے نہاری پڑ گیا۔ ہاں تو ذکر تھا گنجے نہاری والے کا۔ دلی والوں کے علاوہ قرب و جوار سے بھی لوگ ان کی نہاری کھانے آیا کرتے تھے۔ خصوصاً علی گڑھ کالج کے لڑکے اتوار کو دھاوا بولا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ہمیں بھی چند بار گنجے صاحب کی نہاری سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ ان کی دکان گجردم کھلتی تھی اور کھلنے سے پہلے گاہک موجود ہوتے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں پتیلی، کوئی بادیا، کوئی ناشتے دان سنبھالے سردی میں سکڑتا سو سو کرتا ٹہل لگا رہا ہے۔ نپی تلی ایک دیگ پکتی اور ہاتھوں ہاتھ بک جاتی۔ ذرا دیر سے پہنچے تو میاں گنجے نے معذرت کے لہجے میں کہا، میاں اب خیر سے کل لیجیے گا اور ذرا سویرے آئیے گا۔ نہاری کے مسالوں کا وزن اور پکانے کا طریقہ اوروں کو بھی معلوم ہے، مگر وہ ہاتھ اور نگاہ جو استاد گنجے کو میسر تھی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ اکثر لوگ خود ان سے دریافت بھی کرتے تھے کہ آخر استاد کیا بات ہے کہ دوسروں کے ہاتھ کی نہاری میں یہ لذت نہیں ہوتی؟ وہ ہنس کر کہہ دیا کرتے تھے کہ یہاں بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ اور حضرت سلطان جی کا فیض ہے، ورنہ میں کیا اور میری بساط کیا۔ استاد گنجے کے کردار پر روشنی ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ ان کا سراپا بھی بیان کر دیا جائے۔ گنجے کے نام سے خامخواہ ذہن میں ایک کراہت سی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن استاد کو تو سرے سے گنج کی بیماری تھی ہی نہیں۔ اصل میں ان کی چندیا کے بال جھڑ گئے تھے اور ٹانٹ صاف ہو کر تامڑا نکل آیا تھا، جس کے 3 طرف 4 انگل چوڑی بالوں کی ایک جھالر سی تھی۔ دلی کے چلبلی طبیعت والے بھلا کب چوکنے والے تھے، گنجے کی پھپتی ان پر کسی اور یہ کچھ ایسی جمی کہ چپک کر رہ گئی۔ گندمی رنگ کا گول چہرہ، خشخاشی داڑھی، بڑی بڑی چمکدار مگر حلیم آنکھیں، باوجود نہاری فروشی کے ان کا لباس ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا۔ لٹھے کا شرعی پاجامہ، نیچا کرتا، کرتے پر بہت صوفیانہ چھینٹ کی نیم آستین، سر پر صافہ، کثرتی اور بھرا بھرا بدن، کوئی دیکھے تو سمجھے کہ بڑا خراٹ ہے۔ بات بات پر کاٹنے کو دوڑتے ہوں گے، مگر ان کی طبیعت اس کے بالکل برعکس تھی۔ بالعموم نامی دکاندار بڑے بدمزاج اور غسیل ہوتے ہیں، جیسے چچا کبابی کے بڑے حق چھٹ تھے اور مار پیٹ تک سے نہیں چوکتے تھے۔ استاد گنجے بڑے خلیق اور رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہیں تاؤ آیا ہو، کبھی ان کے منہ سے کوئی ناشائستہ کلمہ نکلا ہو۔ ہر گاہک سے، چاہے وہ آنے دو آنے کا ہو، چاہے روپے 2 روپے کا، بڑی نرمی سے بات کرتے اور مستقل گاہکوں کو تو اپنا مہمان سمجھتے تھے۔ استاد گنجے کے کردار میں سب سے نمایاں چیز ان کا حلم اور انکسار تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے، جنہیں دلی والے سلطان جی کہتے ہیں، استاد گنجے کو بڑی عقیدت تھی، اور یہ سلطان جی ہی کا روحانی تصرف تھا کہ استاد کا دل گداز ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ساری کمائی غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی امداد کرنے میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ سلطان جی کی 17ویں میں اپنی دکان بڑے اہتمام سے لے جاتے تھے اور سادے دنوں میں جمعرات کی جمعرات درگاہ میں حاضری پابندی سے ہوتی تھی۔ روپے پیسے سے خوش تھے، مگر دلی سے سلطان جی پیدل جایا کرتے تھے۔ ہر موسم کے لحاظ سے محتاجوں کو کپڑا تقسیم کرتے تھے۔ ہر مہینے 11ویں کی تیاری ان کے ہاں بڑی دھوم سے ہوتی۔ دن بھر لنگر جاری رہتا۔ جمعرات کو ان کی دکان پر فقیروں کی لنگتار رہتی اور سب کو پیسہ ٹکا ملتا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دکانداری شروع کرنے سے پہلے اللہ نام کا حصہ نکالا کرتے۔ اگر کوئی محتاج موجود ہو تو پہلے اسے کھلایا، ورنہ نکال کر الگ رکھ دیا۔ پھر دیگ میں سے بھیجے اور نلیاں نکال کر طباق میں رکھیں، تار اور رونق کو ایک بڑے بادیے میں الگ نکال لیا۔ اس کے بعد دکانداری شروع ہوئی۔ دکان میں 20 پتیلیاں، دیگچے اور برتن رکھے ہیں۔ کسی میں 2 روپے، کسی میں روپیہ، کسی میں 12 آنے، کسی میں 8 آنے پڑے ہیں۔ شوقین اور قدردان رات ہی کو اپنے اپنے برتن دے گئے ہیں کہ صبح کو مایوس نہ ہونا پڑے۔ سب سے پہلے انہی برتنوں کی طرف استاد کی توجہ ہوتی ہے۔ بڑی تیزی اور پھرتی سے ہاتھ چلاتے ہیں۔ ادھر گاہکوں کی ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہیں، ان کی آسائش کا بھی انہیں خیال ہے۔
گاہک بھی جانتے ہیں کہ جن کے برتن پہلے آ گئے ہیں انہیں نہاری پہلے ملے گی۔ کسی باہر والے نے، جو یہاں کے قاعدے قرینے نہیں جانتا، جلدی مچائی تو استاد نے رسان سے کہا، ابھی دیتا ہوں، جو پہلے آیا ہے اسے اگر پہلے نہ دوں گا تو شکایت ہوگی۔ برتنوں کی لین ڈوری ختم ہوئی تو گاہکوں کا بھگتان شروع ہوا۔ 2 روپے سے 2 پیسے تک کے خریدار موجود اور سب کو حصہ رسد ملتا ہے۔ 3 گھنٹے میں 150 گاہکوں کو نہاری دی اور دیگ سخی کے دل کی طرح صاف ہو گئی۔ اب جو کوئی آتا ہے تو بڑی انکساری سے کہتے ہیں، میاں معافی چاہتا ہوں، میاں اب کل دوں گا، اللہ نے چاہا تو، اللہ خیر رکھے، کل کھائیے گا۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق تھا اور کیسی وزاداری تھی۔ آگ اور مرچوں کا کام، اور اس قدر ٹھنڈے اور میٹھے۔ دوسروں کو دیکھیے، گالی گلوچ، دھکا مکی اور لپا ڈگی کی نوبت رہتی ہے۔ استاد گنجے کے ہاں 2 قسم کے گاہک آتے تھے، ایک وہ جو خرید کر لے جاتے تھے اور دوسرے وہ جو وہیں بیٹھ کر کھاتے تھے۔ وہیں بیٹھ کر کھانے والوں کے لیے دکان کے اوپر کمرے میں نشست کا انتظام تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا جس میں چٹائیاں بچھی رہتی تھیں۔ اس کمرے میں 1 2 آدمی بھی کھاتے تھے اور 10 12 کی ٹولیاں بھی۔ استاد سے جتنا اور جو سودا کہا جائے اتنا ہی دیتے تھے، اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہیں کرتے تھے۔ مستقل گاہکوں کا بہت لحاظ کرتے تھے، بڑے مزاج شناس تھے اور ان کی یادداشت بھی غضب کی تھی۔ صورت دیکھتے ہی کہتے، فرمائیے حکیم صاحب، کیا حکم ہے؟ حکیم صاحب قبلہ تو خیریت سے ہیں؟ ہاں ڈپٹی صاحب، ارشاد۔ بڑے ڈپٹی صاحب کے دیدار تو روزانہ شام کو ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں فرمائیے، حکیم صاحب سے میرا سلام عرض کیجیے گا۔ استاد گنجے کی نہاری دلی کے شرفا کے ہاں جاتی تھی۔ ان کی 7 پشتیں اسی دلی میں گزری تھیں۔ سارا شہر ان کو جانتا تھا اور یہ بھی دلی کے دائی بنے ہوئے تھے۔ شہر آبادی اور شہر آبادی کے بعد سارے خاندان اور ان کے رودار افراد انہیں ازبر تھے۔ کبھی موج میں ہوتے تو مزے کی باتیں بھی کر لیتے۔ جی چاہتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کو ایک دن تحفہ نہاری کھلاؤں، اللہ نے چاہا تو اب کہ وہ نہاری کھلاؤں گا کہ چلے کے جاڑوں میں پسینہ آ جائے۔ ہم یہ تو آپ کے لیے کیا بھیجوں؟ استاد 6 آدمیوں کے لیے نہاری کمرے پر، بس اس سے زیادہ آپ کو کہنے کی اور ان کو سننے کی ضرورت نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آپ کی نہاری کا کیا لوازمہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھی بھی آپ کے ہم مذاق ہی ہوں گے۔ فی کس پاؤ بھر نہاری کے اندازے سے انہوں نے نہاری ایک بڑے سے بادیے میں نکالی، گھی آدھ پاؤ فی کس کے حساب سے داغ کرنے انگیٹھی پر رکھ دیا۔ اتنے گھی تیار ہو انہوں نے 6 بھیجے توڑ صاف صوف کر نہاری میں ڈال دیے اور 12 نلیاں بھی اس میں جھاڑ دیں۔ اوپر سے کڑکڑاتا گھی ڈال تانبے کی رکابی سے ڈھک دیا۔ لڑکے کو آواز دے کر پہلے غوریاں اور چمچہ اوپر بھیجا۔ لڑکے نے اوپر پہنچ کر کھوٹی پر سے کھجور کا بڑا سا گول دسترخوان بیچ میں بچھا دیا اور اس پر غوریاں چن دیں۔ پھر لپک کر نیچے آیا اور نہاری کا بادیہ احتیاط سے اوپر پہنچا دیا۔ پھر آفتابہ اور سلفچی لے کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ ہاتھ دھلائے، دوسرا لڑکا تھئی کی تھئی خمیریاں اور ایک رکابی میں گرم مسالہ، ادرک کی ہوائیاں، ہری مرچیں اور کھٹا رکھ گیا۔ سب دسترخوان پر ہو بیٹھے تو وہی لڑکا دہر جلتی انگیٹھی ایک سینی میں ان کے پاس رکھ گیا۔ لڑکا روٹی سینک کر دیتا جاتا ہے، دوستوں کے قہقہے چہچہے ہوتے جاتے ہیں۔ گھی نے نہاری کی لذت بڑھانے کے علاوہ مرچوں کا دف بھی مار دیا ہے۔ نہاری ذرا ٹھنڈی ہوئی اور غوری انگیٹھی پر رکھی گئی۔ لیجئے، استاد نے آپ کے دوستوں کے لیے ایک خاص تحفہ بھیجا ہے۔ تنور میں سے گرم روٹیاں نکال کر گھی میں ڈال دیں اور روٹیاں گھی پی کر ایسی خستہ اور ملائم ہو گئی ہیں جیسے روئی کے گالے۔ واہ، کیا مزاج دانی اور ادا شناسی ہے! جبھی تو آج تک گنجے نہاری والے کو دلی والے یاد کرتے ہیں۔ یہ تو خیر امیروں کے چونچلے ہیں، اصل میں نہاری غریب غربا کا من بھاتا کھاجا ہے۔ دستکار، مزدور اور کاریگر صبح کام پر جانے سے پہلے 4 پیسے میں اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ 2 پیسے کی نہاری اور 2 پیسے کی 2 روٹیاں ان کے دن بھر کے سہارے کو کافی ہوتی۔ گھر میں الصبح 4 پیسے میں بھلا کیا تیار ہو سکتا ہے؟ سستے اور بابرکت سمے تھے، 1 کماتا 10 کھاتے تھے۔ اب 10 کماتے ہیں اور 1 کو نہیں کھلا سکتے۔ وہ وقت نہیں رہے۔ میاں گنجے نہاری والے بھی گزری ہوئی بہاروں کی ایک چٹپٹی داستان بن کر رہ گئے۔ سدا رہے نام اللہ کا۔